بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہجرت کے حکم اور پہلی ہجرت حبشہ کا مختصر جائزہ لیا گیا۔ اب دوسری ہجرت حبشہ کا تفصیلی جائزہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ حبشہ وہی ملک ہے جسے آج ہم ایتھیوپیا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ افریقہ میں ہے۔ جب مسلمانوں کا پہلا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کی سربراہی میں حبشہ کی جانب رات کی تاریکی میں نکل گیا تو قریش نے پیچھا کیا، مگر ناکام لوٹنا پڑا، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جا چکے تھے۔ پھر دیگر مسلمانوں پر قریش کا ظلم و تشدد بڑھ گیا اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا، کیونکہ قریش کو ان مہاجرین کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی، اس پر مشرکین نہایت بے چین تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پھر ہجرت حبشہ کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے مقابلے میں زیادہ مشکل تھی، کیونکہ قریش پہلے سے چوکنا تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا، اور وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبش کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس دفعہ 82 یا 83 مردوں نے اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی تھی۔ مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنا دین بچا کر ایک پرسکون اور پرامن جگہ پر بھاگ گئے ہیں، لہذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ والے تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک اہم سفارتی مہم پر نجاشی شاہ حبش کی خدمت میں بہترین تحائف اور ہدیے کے ساتھ بھیجا، جس کی بنا پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ ان دونوں نے نجاشی کے حضور حاضر ہو کر تحفے تحائف پیش کر کے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقیوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس معاملے کو گہرائی سے کھنگالنا اور ان کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، لہذا اس نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے ان کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان دربار میں آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اور نہ ان ملتیوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے،
قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ لہذا ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے بھی تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ لہذا جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے قلمرو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے میں کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے اور تحائف واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی کوئی بات قبول کروں۔ ابن ہشام کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے دربار میں اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ اس طرح سے مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور اللہ نے اسلام اور مسلمان کا سر بلند کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔